اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 12 اور 13 سے لے کر آج ہم سبق پڑھیں گے آیت نمبر 26 تک۔ کل کا سبق ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے رکھے ہوئے، واکواب موضوعہ، اور گلاس ہوں گی رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور تکیے ہوں گے مصفوفہ سب بنائی ہوئی، وزرابی مبثوثہ، اور قالین ہوں گی بچائی ہوئی، قالین ہوں گی بچائی ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت جو لوگ نہ ماننے والے تھے ان کی سزاؤں کا اور ان کے بارے میں تخفیفات کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کے بعد کل کے سبق میں ہم نے دوسرا گروہ جو مومنین ہے، جو موحدین حضرات ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ان کے انعامات کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کہ وہ لوگ اپنے اس محنت پر خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے۔ تو اس کے بعد فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، ان آیات کے اندر اور نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ باغات ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، اس میں بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی۔ آج کے سبق کے اندر بھی انہی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے رکھے ہوئے، لوگ ان تختوں کے اوپر بیٹھیں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے، جس طرح دنیا کے اندر باقی بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے نا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، گپ شپ لگا دیتے، ادھر جنتی حضرات بھی تختوں پر بیٹھ کر جو ہے نا اس طرح گپ شپ کے اندر مصروف ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، وہ جو چشمے بہتے ہوئے ہوں گے ان کے کناروں پر گلاس رکھے ہوں گے، جو بھی آئے گا تو بس ادھر اسی گلاس اٹھا کر گلاس بھر کر جو ہے نا وہ پیے گا۔ ونمارق مصفوفہ، اور تکیے ہوں گے مصفون سب بنائے ہوئے، ایسے جو ہے نا وہ تکیے لگائے ہوں گے جنتی حضرات کے لیے کہ وہ بالکل لائن پہ ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر ایک بڑا ہال ہو مہمانوں کا، وہاں پر قالین بچھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور تکیہ اس طرح لائن پہ لگے ہو نا ترتیب کے ساتھ، تو وہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہی تکیہ رکھے ہو لیکن آگے پیچھے رکھے ہو لوگ، تو اس کے اندر جو ہے نا لذت بھی نہیں ہوتی اور اس طرح خوبصورت نظر نہیں آتی۔ تو ادھر بھی جنت کے اندر قالین بچھی ہوں گی، وزرابی مبثوثہ، اور تکیے لگائے ہوں گے، ان کے اوپر صف اس طرح بنائے ہوں گے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، بشارات تھا اخروی۔ افلا ینظرون الی الابل، چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کا ذکر ہو گیا اور کفار کے لیے سزاؤں کا ذکر ہو گیا، تو جو سمجھنے والے حضرات ہوتے ہیں، عقل مند حضرات، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، اس پیغمبر کی بات کو ماننا ضروری ہے، لیکن پھر بھی یہ کافر اور مشرک حضرات یہ بات نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں سے ابھی اللہ رب العزت اپنے قدرت کی نشانیاں ذکر کر رہے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ افلا ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الی الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کیسا پیدا کیا گیا ہے، والی السماء اور آسمان کی طرف، کہ کیف رفعت کیسا اونچا کیا گیا ہے، وإلی الجبال کیف نصبت، جبال اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کہ کیسا گاڑا گیا ہے ان کو، وإلی الارض اور زمین کی طرف کہ کیف سطحت کیسا اللہ نے اس کو بچھایا گیا ہے۔ تو ابھی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کفار کو متوجہ کر رہے اور اپنی 4 نشانیاں قدرت کی بتا رہے کہ ان 4 نشانیوں کو دیکھو، ان کو پیدا کرنا مشکل کام ہے، تم آخرت کو نہیں مانتے ہو، آخرت کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اور یہ اس بات کا انکار کرتے ہو کہ دوبارہ انسان کا زندہ ہونا کیا ہے، محال ہے جب یہ چورے چورے ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑوں کو دیکھو میں نے کیسا پیدا کیا، ذرا اونٹ کو دیکھو میں نے کیسا پیدا کیا۔ اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب و نشانیاں ذکر، عجیب و غریب و نمونے اور نشانیاں اللہ نے اس اونٹ کے اندر رکھی ہے۔ یہی اونٹ ہے، اللہ نے اس کو عرب کے لیے پیدا کیا، بڑے جسم والا، اس طرح کا بڑا جسم والا کوئی بھی جانور عرب کے علاقے میں نہیں تھا، ہاتھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اسی طرح دوسری نشانی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بہت اونچا بنایا، لیکن اس کی طرف چلنے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی،
اللہ نے اس کے ہر ٹانگ کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب بندہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو یہ اونٹ آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے، بندہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ اونٹ جو ہے نا اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے، تو اس کی طرف سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا ایک اس اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی کہ یہ اس کے اندر عاجزی ہے، مسکین ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اگر اونٹ کے ایک لمبی قطار ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک چھوٹا بچے کو بھیجا جائے کہ اس اونٹ کے قطار کو آپ روانہ کرو، تو وہ اونٹ ان کے ساتھ روانہ ہو جاتے۔ حالانکہ یہ اونٹ دنیا کے سارے جانوروں میں سے سب سے بڑا طاقتور جانور ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے اندر اطاعت رکھی ہے، عاجزی رکھی ہے، اس کے ساتھ روانہ ہو جاتے۔ کبھی کبھی آپ نے تصویر کے اندر دیکھا بھی ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اونٹ کا مہار اس نے پکڑا ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اور قدرت کی نشانی اللہ نے اس میں یہ رکھی ہے کہ اونٹ اس کو ہر انسان پال سکتا ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، مفلس ہو، کیونکہ اونٹ کا کوئی خاص خوراک نہیں ہوتا، کوئی پریزی والا غذا نہیں ہوتا ہے، ہر قسم کا خوراک یہ اونٹ کھاتا ہے۔ اس اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قدرت کی نشانی رکھی کہ اس کے اندر ایک ٹینکی اللہ نے لگائی ہے، ٹینکی، اور اس ٹینکی کے اندر 8-9 دن کا پانی محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہ اونٹ 8-9 دن پانی نہ بھی پیا نا تو پھر بھی یہ گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ ادھر ٹینکی سے اس کو پانی ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا پیدا کیا گیا ان کو، والى السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا اور اس کے اندر بھی قدرت کی نشانی ہے، اتنا اونچا اللہ نے آسمان بنایا ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ حیوان پہنچ سکتا ہے، نہ نباتات پہنچ سکتے ہیں، نہ چرند پرند، نہ انسان، اگرچہ آج کل بعض انسان پہنچ سکتے لیکن وہ بھی مشینوں کے ذریعے سے، نئے ٹیکنالوجی ذریعے سے، ویسے بغیر اس طرح کوئی بھی اس طرح اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایسا آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اتنا وسیع بنایا ہے کہ اس کا وسعت کا جو سایہ ہے ہر انسان کے اوپر موجود ہے، خواہ وہ بد ہو یا نیک ہو، خواہ وہ شریف ہو یا کیا ہو، گناہگار بندہ ہو، حیوان ہو یا نباتات ہو، ہر ایک کے اوپر اس کا سایہ فگن رہتا ہے۔ اور اس کے اندر قدرت کی نشانی یہ بھی کہ جب سے اللہ نے آسمان پیدا کیا ابھی تک یہ آسمان نہ پھٹا ہے نہ پرانا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر آفتاب پیدا کیے ہیں، سورج، چاند، ستارے۔ اگر یہ سورج اللہ اس کے اندر پیدا نہ کرتا تو یہ پوری دنیا کا یہ جو نظام ہے نا تو یہ بالکل اندھیرے میں ہوتا، کوئی بھی لوگ کاروبار نہیں کیا جو وہ نہیں کر سکتے، کاروبار سب کے ٹھپ ہو رہ جاتے اور انسانی زندگی اس میں گزارنا بڑا مشکل ہوتا دنیا میں۔ تو اللہ نے روشنائی کے انتظام کرنے کے لیے اسی آسمان کے اندر اللہ نے آفتاب پیدا کیا، رات کو چاند پیدا کیے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ الی السماء کیف رفعت، یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اس کو اونچا کیا، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے ان کو گاڑا۔ یہ زمین جب اللہ نے پیدا کی تو یہ ہل رہی تھی، اس ہلنے کو، اس حرکت کو ساکن کرنے کے لیے اللہ نے اوپر پہاڑ رکھے بطور میخ کے تاکہ زمین ہلے نہ۔ وہ الی الارض کیف سطحت، اور یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اس کو بچھایا، ٹھیک ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے بالکل گول بنایا فٹ بال کی طرح، آپ نے وہ گلوبل دیکھا ہوگا وہ نقشہ، گلوبل بالکل فٹ بال کی طرح اللہ نے اس زمین کو جو ہے نا وہ بنایا، لیکن پھر بھی اس کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ملینوں کے اعتبار سے مخلوقات اس کے اندر رہتے ہیں، مکانات بھی اس کے اوپر بنے ہوئے، عالیشان بنگلے بھی اس کے اوپر بنے ہوئے، کوئی بھی اس طرح ٹیڑھا اونچا نہیں بلکہ ہر ایک مکان بالکل سیدھا ستھرا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے وہ الی الارض کیف سطحت، کہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے ان کو بچھایا۔ اس چار نعمتوں کا اللہ نے، اس چار قدرت کی نشانیوں کا اللہ نے خصوصی طور پر ذکر کیا، اور بھی نشانی تھی لیکن یہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ چونکہ عرب کے جو لوگ ہیں تو وہ اس نعمتوں کے اندر ہر وقت مشغول ہوتے تھے، ان کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، کبھی پہاڑوں کی طرف چلنا، کبھی جو ہے نا یعنی جو وہ سفر کرنا، کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان چار قدرت کی نشانوں میں آپ غور کیا کرو۔ فذکر، پس آپ نصیحت کا حکم کیجیے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت دینے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، نہیں آپ ان کے اوپر نگہبان۔ جب ان قدرت کی نشانوں کا ذکر ہو گیا تو جو عقل مند لوگ ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیں گے، لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں مانتے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ فذکر، آپ ہو نصیحت کیجیے، اللہ نے آپ کو نصیحت کے لیے بھیجا ہے، باقی ان کے اوپر زبردستی مسلط کرنا یہ آپ کا ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانیں گے اللہ نے فرمایا الا من تولی، مگر جس شخص نے منہ موڑ لیا، وہ کفر اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو عذاب دے گا عذاب بڑا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہماری اوپر ہے ان کا حساب و کتاب۔ تو جو لوگ نہیں مانیں گے، منہ موڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانیں گے، کفر کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا حساب کتاب ہے، ان کا رجوع لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عذاب دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔